وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، مجھے نہ لے چلو بہار میں۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، مجھے نہ لے چلو بہار میں اسی جہاں میں خوش رہوں، مجھے نہ لے چلو کسی باغ میں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائے حق اور سچ ادا کروائے۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت یہاں پر پوری نہیں ہو جاتی۔ نماز زندگی کا ایک حصہ ہے، روزہ زندگی کا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ اگر انسان صاحب حیثیت ہے تو اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، حج اگر انسان صاحب حیثیت ہے، اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ حج آرام سے ادا کر سکے تو وہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے تو آپ کی زندگی کا حصہ نہیں۔ توحید و رسالت وہ تو جان سے بھی پہلے ہے، اپنے مال، دولت، رشتہ دار، دوست احباب سب سے پہلے ہے توحید و رسالت۔ یہ ہے حقوق اللہ، اور اس کے بعد حقوق العباد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حقوق العباد یہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور مسکین اور بے بس لاچاروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وقت مختصر ہے، میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور تمام امت کے استاد بنا کر بھیجے گئے، تمام امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر کسی کا طریقہ اختیار کرنا ہے نا تو پھر میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راستے پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ صحابہ راستے پر بیٹھے ہیں، فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھروں میں جگہ نہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی معاملے میں گفتگو کر سکیں۔ تو فرمایا کہ اگر راستے پر بیٹھنا ہے، آپ کی اگر یہ مجبوری ہے اور راستے پر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ راستے کا حق کیا ہے؟ اگر راستے میں کوئی دقت آمیز چیز پڑی ہے تو اسے ہٹایا کرو، راستے کا حق ہے۔ اگر دیکھو کہ کوئی شخص اپنے طاقت سے زیادہ وزن لے کر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ مدد کروایا کرو، اس کے ساتھ اس وزن کو تقسیم کر لیا کرو اور اسے اس کے گھر تک پہنچایا کرو۔ راستے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف آدمی جا رہا ہو
تو اسے اس کے گھر تک بخیریت پہنچایا۔ یہ تمام راستے کے حقوق ہیں۔ جو نبی راستے کے اتنے حقوق بتاتے ہیں کہ راستے کا حق ہے کہ کانٹا بھی اگر تمہارے راستے میں آ جائے تو اسے وہاں سے ہٹا دیا کرو، تاکہ کسی امتی کو اس کانٹے سے نقصان نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے شام سے چلا اور راستے میں کئی ممالک سے ہوتا ہوا، کئی شہروں سے ہوتا ہوا حجاز مقدس مدینہ منورہ میں پہنچا۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سلام دعا کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ نوجوان، شام سے تو چلا، اتنا لمبا راستہ عبور کر کے تو مدینہ تک پہنچا، یہ بتا کہ یہ جو راستہ تو نے طے کیا ہے، اس راستے میں جو تجھے لوگ ملتے رہے، وہ لوگ تجھے کیسے محسوس ہوئے، کیسے لگے، تو نے کیا محسوس کیا ان لوگوں میں؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، مجھے ایسا لگا جیسے شام سے لے کر حجاز مقدس یعنی مدینہ منورہ تک جتنا بھی میں نے سفر طے کیا، یہ تمام کا تمام سفر اور اس سفر میں جتنے لوگ مجھے ملے، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک باپ کی اولاد ہے۔ اتنا لمبا سفر اور جتنے بھی لوگ ملے وہ ایک باپ کی اولاد محسوس ہوتے ہیں۔ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے اور آدھی اس دنیا پر بادشاہت کرنے والا، اس کی سلطنت میں جتنا بھی رقبہ آیا، اس تمام کے تمام رقبے پر جتنے بھی مسلمان آباد تھے، وہ تمام کے تمام مسلمان اس طریقے سے رہتے تھے جیسے ایک باپ کی اولاد ہو۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے، وہ لاچار تھے، بہت زیادہ آمدنی والے نہیں تھے، غریب تھے۔ کسی نے ان کے گھر میں بکرے کا سرہ بھیجا کہ چلو یہ ان کے گھر میں بھیج دوں تاکہ وہ کچھ اچھا پکا لیں۔ جب ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اگلے گھر میں بھیج دوں۔ انہوں نے آگے والے گھر میں بھیج دیا۔ اب اگلے گھر جو انہیں لگتا تھا کہ وہ غریب ہے، انہوں نے سوچا کہ مجھ سے تو زیادہ ضرورت مند میرا اگلا گھر والا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے پوری بستی سے گھوم کر دوبارہ اسی صحابی کے گھر پہنچا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں لے کے آنے کے لیے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا تقریباً 60% حصہ سیلاب کی وجہ سے زیر آب ہے، اور اس 60% حصے میں کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، کتنے لوگ اجڑ چکے ہیں، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ کتنے بیٹے، کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنی بیٹیاں اس پانی میں بہہ گئیں۔ میرے ایک ساتھی نے ایک جگہ وہیں سیلاب جہاں پہ آیا ہے وہاں کیمپ لگا رکھا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کیمپ کے باہر ایک جال لگایا ہوا ہے پانی کے اندر۔ اس جال کو جب ہم کھینچتے ہیں تو کم سے کم 50 سے 60 انسانی لاشیں ہم باہر نکالتے ہیں۔ اور ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی رب ہے جو اس دنیا میں پوری دنیا کو چلا رہا ہے، وہاں بھی وہی رب ہے، یہاں بھی وہی رب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے امتحان لے رہا ہو کہ تمہارے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہاں پہ یہ آفت آئی،
تم نے کیا کیا تھا؟ کل یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ جتنا ہو سکے، جہاں ہو سکے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کو منتخب کر لیں، بلکہ جس جگہ ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے، ان لوگوں کی امداد کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے کہ جہاں پہ دیکھا کرتے تھے کہ مسلمان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی، وہ بھاگ کر پہنچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ شخص یہ کہے کہ یا اللہ میرے اوپر ایک آفت آئی تھی اور اس آفت میں میرے مسلمان بھائی نے میری مدد نہیں کی تھی۔ کل قیامت کے دن یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں اس چیز کو زندہ کریں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کو فیل کریں گے نا کہ میرے گھر کا ایک فرد اگر اس طریقے سے بہہ جاتا یا میری خاندان کا ایک گھرانہ پورا اس طریقے سے بہہ جاتا تو میری کیا حالت ہوتی، نہ جانے کتنے خاندان اجڑ چکے ہیں۔ اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ جتنا ہو سکے ان کی مدد کی جائے۔ آپ کے چاروں طرف سے پانی ہے، آپ جانتے ہیں 60% پاکستان زیر آب ہے۔ میں نے ایسی ویڈیو باقاعدہ وہاں سے جو دوست احباب نے مجھے بھیجی ہیں، ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ پانی جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کھیت ہوں گے۔ میں نے کہا کھیت کھلیان ہوں گے جہاں پانی بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ 8 بستیاں ہیں جہاں پہ صرف پانی نظر آ رہا ہے، مکان کوئی نہیں۔ اور وہاں کے جو مکین ہیں ان کی کیا حالت ہوگی، جن کے جانور بہہ گئے، جن کے گھر کے پورے سامان بہہ گئے، جن کے پورے گھر زمین میں دھس گئے۔ توسا شریف کی سائیڈ پہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ زمین اس طریقے سے دلدلی بن گئی کہ وہاں پہ جو نکلنے والے لوگ تھے، سیلاب سے بچ کر بھاگنے والے لوگ تھے، کئی لوگ وہیں زندہ زمین میں دھس گئے۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں جس حد تک ہو سکے، جس جگہ سے ہو سکے، جہاں آپ موجود ہیں، جس علاقے میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ ان لوگوں تک بہتر سے بہتر چیز پہنچائی جائے۔ راشن ہے، ادویات ہیں، کیونکہ جس طرح کا موسم ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ادویات پہنچا سکتے ہیں، ادویات پہنچائیں، کپڑے پہنچا سکتے ہیں، کپڑے پہنچائیں، بستر پہنچا سکتے ہیں، وہ پہنچائیں، خیمے پہنچائیں۔ جس حد تک ہو سکے ان کے ساتھ ان کی مدد کریں، ان کے دکھ میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا